شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے۔ مخاطبین نے عرض کیا، الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں، یعنی حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے جتنا کہ تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہے اس کی نگرانی کرو، یعنی برے خیالات سے دماغ کی اور حرام و ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہوتی ہے اس کو یاد کرو، اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے گا وہ دنیا کی آزائش و عشرت سے دستبردار ہو جائے گا، اور اس چند روزہ زندگی کے عیش کے مقابلے میں آگے آنے والی زندگی کی کامیابی کو اپنے لیے پسند اور اختیار کرے گا۔ پس جس نے یہ کیا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق اس نے ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر دین کا ایک اخلاق ممتاز ہوتا ہے، ہمارے دین کا ممتاز اخلاق شرم کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے، جب اس میں شرم نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر و مبغوض بن جاتا ہے، جب اس کی حالت اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے امانت کی صفت بھی چھین لی جاتی ہے، جب اس کی ایمانداری نہیں رہتی تو وہ خیانت در خیانت میں مبتلا ہونے لگتا ہے، اس کے بعد اس سے صفت رحمت اٹھا لی جاتی ہے، پھر تو وہ پٹکارا مارا پھرنے لگتا ہے۔ جب تم اس کو اس طرح مارا پھرتا دیکھو تو وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ اب اس سے رشتہ اسلام ہی چھین لیا جاتا ہے۔